اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یو سی بی اسلامی گائیڈنس کلب کی طرف سے سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے پہلے تو آپ سب سے معذرت کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا پروگرام لیٹ ہو گیا۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ آج روزہ تھا، تو روزہ افطار کرتے کرتے تھوڑا سا ٹائم ہو گیا، اس لیے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت اچھا پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے عظیم نقابت کرنے والے، ہوسٹ کرنے والے، بہت اچھا ایک نام محمد اویس صابری، اور ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت آواز نعت خواں جو ہیں عبدالرحمن چشتی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم لوگ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ آپ کرو میرا اسٹارٹ یا تلاوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ۔ آج ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ہم سب یہاں پر آج جو پاکستان کے حالات ہیں، پوری دنیا کے جو حالات ہیں، اور اس حالات کے تناظر میں آج جب ہم یہ کیونکہ مساجد میں یہ محفل اور بہت بڑی محفل کا انتظام ہوا کرتا تھا، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ اور تمام وجوہات جو آپ سب جانتے ہیں، ایک مصیبت، ایک آفت پوری دنیا پر آ چکی ہے، اس کی وجہ سے ہم سب محصور ہو چکے ہیں۔ تو آج کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اسی سلسلہ میں آج آپ سب لوگ لائیو جا رہے ہیں۔ میں تمام دوست جو اس ٹائم ہمیں لائیو سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا، کیونکہ ہم محفل کو آغاز کر رہے ہیں، چند خوبصورت باتیں اور چند خوبصورت کلام پیش کریں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں تک شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس محفل میں، اس بابرکت محفل میں شریک ہو سکیں۔ میں اس محفل کا آغاز ایک بہت ہی پیارے کلام سے کرنا چاہوں گا۔ میں ملتمس ہوں عبدالرحمن چشتی صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کریں۔ تو حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے میرے مہمان عبدالرحمن چشتی صاحب، سماعت کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آیا تیرا ہی آسرا ہے شیرازہ اس کا بکھرا، تیرا ہی آسرا ہے شیرازہ اس کا بکھرا، تیرا ہی آسرا ہے غیروں نے ظلم توڑا، اپنوں نے گائے چھوڑا، غیروں نے توڑا، اپنوں نے ہائے چھوڑا، دے دے تو ہی سہارا، تیرا ہی آسرا ہے، دے دے تو ہی سہارا، تیرا ہی آسرا ہے، امت اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے۔ یہ دل خون رو رہا ہے،
رنجور ہو رہا ہے، دل خون رو رہا ہے، رنجور ہو رہا ہے، دل خون رو رہا ہے، رنجور ہو رہا ہے، حالات نے ستایا تیرا ہی آسرا ہے، حالات نے ستایا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، دشمن ملے ہوئے ہیں، جنگ پر تلے ہوئے ہیں، دشمن ملے ہوئے ہیں، جنگ پر تلے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے، چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے، بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے، بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے، ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے، ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے، گر تم نہ سنو گے تو موری کون سنے گا، گر تم کرو گے تو کرم کون کرے گا، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے۔ ماشاءاللہ، انہی جملوں کے ساتھ کہ اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی، اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی، ایک چشم التفا ہو گئی، اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی، ایک چشم التفات بڑی دیر ہو گئی، محروم یک نگاہ کرم نقش پر عدم، ہاں مالک حیات بڑی دیر ہو گئی، اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی، اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی، عرش بری سے تھا جب دعاؤں کا رابطہ، عرش بری سے تھا جب دعاؤں کا رابطہ، آئی تھی لب پہ بات بڑی دیر ہو گئی، اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی، اور ایک گوشہ نقاب اٹھایا تھا طور پر، ایک گوشہ نقاب اٹھایا تھا طور پر، جانے تجلیات بڑی دیر ہو گئی، اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی، اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی، ایک چشم التفات بڑی دیر ہو گئی۔ آئیے سب مل کر شامل ہو جائیے ہمارے ساتھ اس دعاؤں کی گھڑی میں، اس شب نجات میں، کہ آج وہ شب ہے
جس شب میں روایات میں آتا ہے حدیث پاک جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کہ تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ بتلا دیجیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھ دیا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ جتنا جتنا رزق اس مخلوق کو دینا ہے اس برس ملے گا وہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس 15ویں رات اللہ رب العزت سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں گے، کوئی ہے جو رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں گے، اور کوئی مصیبت کا مارا ہے جو دعا کرے تو ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے، اس کی مصیبت کو دور کر دیں گے۔ اور اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں کہ بس بندوں کو جو چاہیے اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ رب العزت اس رات اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، ماں سوائے کافر، مشرک اور وہ لوگ جو اپنے دل میں کسی دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں یا کسی کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی شب کون سی مصیبت؟ آج وہ مصیبت ہمارے پر مسلط ہے، ہمارے پر نہیں پوری دنیا عالم انسان پر یہ مصیبت مسلط ہے۔ وہ طاقتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہا کرتی تھی، جو کہتی تھی کہ ہمارے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، آج وہ منہ کے بل گر چکی ہیں۔ جو صرف اپنی معیشت کے لیے انسانیت کا ہر جگہ پہ خون کر دیا کرتے تھے، آج ان کی معیشت نیست و نابود ہو چکی ہے اور سب انسانیت اور زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج سائنس جتنی بھی ترقی کر چکی تھی، لیکن آج یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ سائنس کی ابھی تک وہ پہنچ نہیں ہے جہاں سے خدا کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ خدا جب چاہے تو پھر ایسے ایک جاندار، ایسا ایک وائرس جس کو نگاہیں دیکھ بھی نہیں سکتی ہیں، اس سے پوری عالم کو اپنے گھٹنوں پر بٹھا دیا ہے۔ تو یہ وقت ہے، یہ وہ مصیبت ہے، اور آج کی شب ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک وہ رات ہے کہ جس میں ہمیں یہ گھڑی ملی ہے کہ ہم اپنی گناہوں پر توبہ کر سکیں، ہم اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کر سکیں، ہم اپنے لیے اور تمام عالم انسانیت کے لیے دعا کر سکیں کہ اللہ رب العزت اس مصیبت سے، اس مشکل سے دنیا جہاں میں بسنے والے تمام انسانوں کو محفوظ رکھے۔ ایک کلام شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے۔ میں درخواست کروں گا عبدالرحمن چشتی صاحب سے کہ ایک کلام پیش کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ بڑی خوبصورت ایک نعت شریف ہے، سبھی آپ شامل ہو جائیے گا۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ
کرتے ہیں کہ جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں۔ اور ان حالات کے پیش نظر بڑا خوبصورت شعر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہی ایسا وسیلہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ تو شاعر لکھتے ہیں کہ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، گرداب بلا میں پھنس کے کوئی، گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، تو سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں۔ اور اے دولت عرفاں کے منگتو اس در پہ چلو جس در پہ صدا، اے دولت عرفاں کے منگتو، اے دولت عرفاں کے منگتو اس در پہ چلو جس در پہ صدا، دن رات خزانے رحمت کے سرکار اٹھایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار اٹھایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں ایک قطعہ یہاں پہ پیش کروں گا کہ میں تسلیم کرنا گنہگار میں، اور یہ ہم سب کے دلوں کی بات ہے۔ آج آپ بھی اس چیز میں شامل ہو جائیے گا، ہو سکے تو آمین کہہ دیں، کیا پتہ کہ کسی ایک کا آمین کہنا ہم سب کے لیے باعث قبولیت ہو جائے، کہ میں تسلیم کرنا گنہگار میں، اونچے بول جو بولے نے معاف کر دے، میں تسلیم کرنا گنہگار میں، اونچے بول جو بولے نے معاف کر دے، سر سٹ کے منگنا ہر رحم تیرا، قدوں کہنا میں انصاف کر دے، اور تیری رحمت ول ویکھ کے عرض کرنا، تیری رحمت ول ویکھ کے عرض کرنا، کھاتا میرے گناہاں دا صاف کر دے، میری پہنچ صرف ایتھوں تیک ضیا، میری پہنچ صرف ایتھوں تیک ضیا، ربا معاف کر دے، ربا معاف کر دے، ربا معاف کر دے، ربا معاف کر دے، میں تسلیم کرنا کہ گنہگار میں ایک پیغام آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، عالم امت کے لیے، کہ آئیے ہم سب اس شب میں اکٹھے ہو کر، اور صرف اس شب کے لیے نہیں، آج سے ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہم اپنے گناہوں کو دل سے اس کی توبہ کر لیں،
دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ پوری دنیا میں ظلم پھیل چکا ہے۔ ایک وہ حقیقت، وہ فیکٹ جو ہمیں اس چیز میں کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ کشمیر جہاں پر لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اور پوری دنیا سو رہی تھی، ان میں چاہے اسلامی ممالک ہوں، چاہے انسانیت اور انسانی حقوق کے بہت بڑے علم بردار ہوں، جب بھی بات کشمیر کی جاتی تھی تو ہر کوئی اپنے معاشی اور اپنے سیاسی تعلقات کی وجہ سے اس چیز کو پس پشت ڈال دیتے تھے۔ پھر دیکھیے کہ کشمیر کے 100 دن کے لاک ڈاؤن کے بعد ان کی سسکیوں نے، ان کی آہوں نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ ابھی تک یہ دنیا اس حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ جب کسی نے پوچھا، اللہ رب العزت سے حدیث کا مفہوم ہے کہ اے باری تعالیٰ، فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا لیکن اس کی حکومت پھر بھی اتنی دیر تو نے جاری رہنے دی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چاہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا لیکن وقت اپنی رایہ میں انصاف کرتا تھا۔ اور آج پوری دنیا کا انصاف دیکھیے کہ پوری دنیا میں جب مسکین اور مظلوم کشمیری پکارتے تھے مدد کے لیے تو کوئی بھی ان کی جانب دیکھنے تک کا رضامند نہیں تھا، اور آج پوری دنیا کی انسانیت سسک رہی ہے اور خدا کی رحمت اب ان پر رحم نہیں کر رہی۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ آج آپ پھر دیکھ لیجئے کہ جب آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی مظلوم پر اپنا ظالم بن کر ظلم کریں گے تو خدا کے قہر سے آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ پیغام ایک عام انسان کے لیے بھی ہے، یہ پیغام حکومتوں کے لیے بھی ہے، یہ پیغام ہر اس جابر اور ہر اس ظالم کے لیے ہے۔ اور آپ دیکھتے جائیے کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، ان کے حالات کیا ہو چکے ہیں اور ان کے حالات کیا ہونے والے ہیں۔ کوشش کیجئے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ملکی طور پر، انسانی طور پر، کسی بھی مقام پر آپ نے اگر کسی سے کوئی ظلم کیا ہے تو آج شب توبہ کی رات ہے، آپ بخشش مانگ لیجئے، آپ استغفار کر لیجئے۔ میں عبدالرحمن صاحب سے گزارش کروں گا ایک مناجات پیش کریں، اس میں آپ سب بھی شامل ہو جائیے۔ اس پروگرام کے آخر میں 15 سے 20 منٹ ہمارے پاس مزید ہیں، ہم آخر میں ایک دعا پہ مشتمل کلام بھی پڑھیں گے، اس میں آپ سب شامل ہو جائیے گا، ایک دعائیہ کلام ہوگا۔ اس سے پہلے میں عبدالرحمن سے درخواست کروں گا کہ ایک مناجات پیش کریں، ہو سکے تو آپ سب شامل ہو جائیے گا۔ تو معاف کرے گا، تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ، تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ۔ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ۔ تجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم، اور تو میرا حاکم، جبھی تو آج میری آنکھ میں اشکوں کی ہے رمجم، اشکوں کی ہے رمجم۔ کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ تو ضرور سنے گا
تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ, میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے, رسول پاک کے صدقے. خطائیں بخش دے میری شہ لولاک کے صدقے, شہ لولاک کے صدقے. میرے مالک دہائی ہے تجھے آلے پیغمبر کی, رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے, رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے, رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے, رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے. تو ضرور سنے گا جو ہے دل کی صدا. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ, میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. غم کا مارا ہوں بے سہارا ہوں برایا بھلا تمہارا ہوں. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب میرے اللہ اللہ بنوں گا یا رب. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ, میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ماشاءاللہ عبدالرحمن چشتی بہت ہی خوبصورت انداز میں مناجات پیش کر رہے تھے. امید کرتا ہوں آپ سب بھی اس میں شامل ہوئے ہوں. جو آج کے ہمارے اس دور کا عکس مظفر واسی نے اس کو لکھا, میں وہ پیش کر کے اس کے بعد مناجات کی طرف جاؤں گا. اور ہو سکے تو آپ سب, میں ان تمام دوست جو ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو اپنے دوسرے احباب سے, اپنے دوسرے فرینڈ سے اس کو شیئر کریں. میری دعائیں قبول کرنا, میں اس کو پڑھنے چاہ رہا ہوں. ہو سکے تو آپ سارے میرے ساتھ مل کر اس میں شامل ہو جائیے گا. میری دعائیں قبول کرنا. میری دعائیں قبول کرنا, میری دعائیں قبول کرنا, میری دعائیں قبول کرنا, میری دعائیں. ہو سکے تو ان لمحات میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور ہمارے ساتھ مل کر شامل ہو جائیے گا کہ مجھے بھی یا رب قبول کرنا, مجھے بھی یا رب قبول کرنا, مجھے بھی یا رب قبول کرنا, مجھے بھی یا رب قبول کرنا. میں خاک پائے محمدی ہوں, امام عالم کا مقتدی ہوں, مجھے فنا رسول کرنا, مجھے بھی یا رب قبول کرنا, مجھے بھی یا رب قبول کرنا, مجھے بھی یا رب قبول کرنا. میری دعائیں قبول کرنا.
وہ سبز گنبد میں رہنے والا، وہ سبز گنبد میں رہنے والا، مکان بے حد میں رہنے والا، مقام بے حد میں رہنے والا، حصار کونین ذات جس کی، سارے کونین ذات جس کی، میں اس محمد میں رہنے میں والا، اس محمد میں رہنے والا، پناہ دے جس کی بے پناہی، پناہ دے جس کی بے پناہی، مجھے قیامت میں اے الہی، مجھے قیامت میں الہی، اسی کے ہاتھوں وصول کرنا، اسی کے ہاتھوں وصول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا، میری دعائیں مجھے بھی یا رب قبول کرنا، کرنا، میری دعائیں قبول اور لگائے زلفوں میں تھے میری دعا سیاہ کملی تلے سویرے، میری چمکنے والی ہر ایک شے سے زیادہ روشن حضور میرے، حضور پر نگاہ میری، بہشت کو جائے راہ میری، کرم کا مجھ پر نزول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا، میری مجھے بھی یا رب قبول کرنا، میری دعائیں 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 قبول کرنا۔ اور ناظرین کرام، آج ہماری زندگی کا آغاز مظفر وارسی کا ایک خوبصورت کلام، اس کے بھی چند اشعار پیش کر کے ہم اس بزم کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ جا زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پر ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پر ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں ہنسے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں نہ مارا پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کربلا کے لا، باطل سے دب رہی ہے
پھر امت حضور کی منظر حسین سے پھر کربلا کے لا، اور سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر، سجدوں میں گڑ گڑا کر محمد کے پاؤں پر جا، اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا، سجدوں میں گڑ گڑا کے، سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر جا، اور جلد رحمت حق بلا کے لا، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور کے حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور کے حق، اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا، جا زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، اور اے میرے کریم کرم کرنا، 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 یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں، یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، مجھے عشق میں اپنے ضم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا، میں خاک کے پائے محمدی ہوں، امام عالم کا مقتدی ہوں، میں خاک کے پائے محمدی ہوں، امام عالم کا مقتدی ہوں، میں خاک کے پائے محمدی ہوں، امام عالم کا مقتدی ہوں، مجھے فنا فر رسول کرنا، مجھے بھی یا رب قبول کرنا۔ ناظرین، انہی اشعار کے ساتھ، انہی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ آج کی شب رحمت ہے، شب توبہ ہے، شب نجات ہے، ہو سکے تو مل کر شامل ہو جائیے گا، مل کر شامل ہو کر آج کی شب کہیں پر بھی ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، اس یقین کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ آج ہمارے سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان کی بخشش طلب کریں گے۔ کوشش کیجئے کل کے دن کے لیے روزہ رکھیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اپنے ہمسائے ہیں، جتنے بھی مزید لوگ ہیں، ان سب کو آپ شامل کیجئے کہ آپ ان کی جتنی ہو سکے مدد کیجئے اور دعا کیجئے، اور دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے، اس امت پر، امت محمدی پر اور عالم انسانیت پر، کوئی بھی ہے، کسی بھی رنگ، مذہب، نسل سے تعلق رکھتا ہے، اللہ رب العزت ہر کسی پر اپنا رحم فرمائے، ہر کسی پر اپنا کرم فرمائے، ملک پاکستان کو، عالم اسلام کو اور پوری عالم انسانیت کو اس وبا سے اپنی رحمت میں لے لے، اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ میں آخر میں دعائیہ کلام اور اختتامیہ کلام کے لیے ایک مناجات کے چند اشعار عبدالرحمن پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو اور ہمارا اور آپ کا رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ آخر میں بس آمین کہہ دیجیے گا، شامل ہو جائیے گا۔ خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، اور آج کی شب دعاؤں میں ہم سب کو، ہر کسی کو یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ
عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، ارے یا الہی نامہ اعمال جب تلنے لگے، یا الہی نامہ اعمال جب تلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ان کے پیارے منہ کی ذبح جاں فضا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، آمین رب العالمین۔